دجال لوگوں کو فیس کرنے کے لیے کب نکلے گا؟ تو اس پہ ایک حدیث ہے، انما یخرج من غضبۃ یغضبها، دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا، اور پھر یہ دنیا میں آ جائے گا اور ان لوگوں سے اس کا واسطہ ہوگا۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی، اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دجال کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کی پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا۔ دونوں حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ بعد ازیں باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کی دونوں کانوں کی درمیانی اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارے لکھا ہوگا، ہر مومن اسے پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ حدیث ہے یہ مسند احمد کی اور للحاکم کی بھی یہ حدیث ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں جو مجہن بن ادرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا نجات کا دن، اور کیا ہے نجات کا دن؟ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ سے پوچھا گیا نجات کے دن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے، یعنی حضور کی مسجد۔ پھر جب مدینہ کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتے کو مستعد پائے گا جو ننگی تلوار تان کر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ وہ شام کی جانب جڑب کے مقام پر ایک شوردار زمین پر جا ٹھہرے گا اور وہاں اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، جس کے اثر سے تمام فاسق و منافق مرد اور عورتیں مدینہ کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گے۔ یہی یوم نجات ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو پامال کرے گا اور اپنے تسلط جمائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر تلواریں تانتے ہوئے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو حدیث میں نے بتائے ہیں آپ کو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے قیامت کے چھوٹی نشانات میں ایک نشانی بیان کی تھی کہ سب لوگ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے، تو اس کی نشانی یہ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ مدینہ 3 مرتبہ لرز اٹھے گا،
جس کے اثر سے تمام فاسق و منافق مرد اور عورت مدینہ کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گے۔